نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَكُمْ وَأَسْلِحَتَكُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى من مطر أو كنتم مرضى أو تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا آمنت بالله صدق الله العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی آیات مقدسات سورۃ نساء سے صلاۃ کے بارے میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا وہی عرض کروں گا، اور جن کو ابھی تک عمریں بیت گئی ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، سفید بال ہو گئے ہیں، جنہیں ابھی صلاۃ کا ترجمہ بھی نہیں آیا، اور احمدیسا صلاۃ کا ترجمہ بتاتا پٹ کر پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، پھر بھی مسلمان اس کی بات نہیں سن رہے، اس پہ لعنتیں بھیج رہے ہیں، اللہ بھی لعنت بھیج رہا ہے، اللہ کا رسول بھی بھیج رہا ہے۔ تو جو صلاۃ کا معنی مفہوم قرآن نے بیان کیا ہے وہ آج میں بھی بیان کروں گا، اور پھر جو احمد عیسیٰ کا ماننے والا اس آیا مقدسہ کو نہ مانے اس پر بھی خدا کی لعنت۔ ان دہریوں کا، ملحدین کا صلاۃ کا جو ترجمہ ہے سب کا ایک ہی ہے کہ نیک کام کرو تو صلاۃ قائم ہو گئی۔ اللہ ہوا کو، فضا کو، جیسے فضا میں عادل ہے، یہی اللہ ہے، یہی اللہ ہے۔ یہ آدمی پیدا ہوتا ہے 2 سال 3 سال 10 سال 15 سال، کسی وقت وہ ایک دم مر جاتا ہے، تو یہ مرتا کیسے ہے جو ڈاکٹر آج تک پتہ نہیں چلا سکے۔ احمد عیسیٰ
خدا بھی اپنے قریب لے آیا، یہ خدا ہے، یہ اپنے وہ فدا، تو وہ کہتا میں بھی خدا ہوں. اس لیے اسے آج تک صلات کا ترجمہ خدا کو نہیں آتا. ہمارے رب کو تو آتا ہے نا، ہم اپنے رب کی بات نہیں کرتے، احمد عیسیٰ کے رب کی بات کرتے. اسے آج تک صلات کا ترجمہ ہی نہ آیا، صلات کا مفہوم بھی نہ آیا. اور الٹا اس کے ماننے والے جہل کلین شیپ وہ بھی کہتے ہیں مولوی صلات کا پہلے ہمارا تو سمجھ. ان جہلوں نے صلات کے ترجمے کو بدلا، مسخ کیا. اور ان جہلوں نے بڑے بڑے جو خاص طور پہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہلاتے ہیں اور انگلش میں بڑے ماہر، سائنس میں بڑے ماہر، وہی کہتے ہیں کہ قرآن آج کی اس دور کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ خود ادھورے ہیں. خود ادھورے ہیں، انہیں اپنے رہنے سہنے کا ہی پتہ ہی نہیں. اور انبیاء کی ایک نشانی ہے یعنی داڑھی رکھنا، اور اس کو بھی غلاظت کہہ رہے ہیں. تو یہ عقل کا ہے نا بات، عقل کی بات، یہ عقل کی بات ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غلاظت ہے، کیونکہ خود آدمی جب غلیظ ہو نا اندر سے تو اس کو اوپر سے بھی غلاظت ہی نظر آتی ہے، اور وہ رہتا بھی قدرتی طور پہ غلیظ ہی ہے. اللہ اسے غلیظ کر کے مارتا ہے. جس طرح احمد عیسیٰ کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا. میں ایک آیا مقدسہ داڑھی کے متعلق بھی آپ کو سنا لوں تاکہ آپ کا جو شک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ داڑھی رکھنا انبیاء کی فطرت ہے، نبیوں کی فطرت ہے. یعنی کلین شیپ بھی جو ہے نبی بن گئے ہیں. واہ واہ، یہ نبی علیہ السلام کا اس کا فرمان نہیں یاد رہتا ہمیں، وہ یاد رہ گیا کہ تم اسی طرح جس طرح یہودی بلوں میں، چوہوں کی بلوں میں، سانپ کی بلوں میں گھستے ہو تو گھس جاؤ گے. تو یہ یاد نہیں سے جو قرآن میں اپنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ میں، اور بھی 2-3 جگہ بھی ہے، لیکن میں بہرحال سورۃ طٰہٰ سے ہی ایک آیت مقدسہ آپ کو بطور ثبوت پیش کر دیتا ہوں. اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹے نا تو اپنی قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو بڑے غصے میں آئے اور قوم کو سزا دینی شروع کر دی. تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی پکڑا. قرآن پاک نے بیان کیا کالا یابنا اما، یابنا اما اصل میں لفظ یا ابنی یا ابنا اما، یا ابنا اما، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، اکٹھا لکھا ہوا ہے. یابنا اما لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی، اے میری ماں کے بیٹے، مجھے میرے سر کے بال نہ پکڑ، میری داڑھی کے بال نہ پکڑ. یہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی موجود تھی. یہ قرآن پاک ہے. احمد عیسیٰ کلین شیپ ہو گیا تو یہ نبی ہے؟ اس کو جو ماننے والے ان پہ بھی لعنت، اور اس پر بھی لعنت ہو تو وہ تو پکی لعنت ہے. یہ انبیاء کی سنت ہے، قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے، انبیاء کی فطرت ہے. مونچھیں کٹانا، داڑھی بڑھانا، زیر ناف بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، یہ انبیاء کی فطرت ہے.
اور اس فطرت کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا، جس کو تمہارے نبی اس الو کے پٹھے حرام زادے اتلو بعد ذالک زنیم حرام زادے، پتہ نہیں کس کی اولاد ہے، حرام زادے نے کہا کہ داڑھی غلاظت ہے، یہ سنو، قالا یا یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، لا تاخذ بلحیتی، اے بھائی جان میری داڑھی سے نہ پکڑو، کیوں مجھے مار دے ہو، کیوں مار رہے ہیں آپ مجھے، اور میری داڑھی کو پکڑا ہوا ہے آپ نے، میرے سر کے بالوں کو پکڑا ہوا ہے، انہوں نے زلفیں بھی رکھی ہوئی تھی نا، زلفوں کو تو نبی علیہ السلام نے بھی جب حج فرمایا یا عمرہ فرمایا تو کٹوا دیا، منڈوا دیا، تو زلفیں رکھنا سنت موقدہ نہیں، زلفیں رکھنا سنت موقدہ نہیں، واجب نہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے کہ نبی علیہ السلام نے حج میں بھی نہیں منائی، حج میں بھی نبی علیہ السلام نے داڑھی کو نہیں مٹایا، اب مسلمان مٹانے لگے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ داڑھی کی اہمیت ہی گم ہوگی، کیونکہ احمد عیسیٰ جیسا تو وہ تو شیطان ہے، حرام زادہ ہے، اس کے باپ کا پتہ ہی نہیں، نذیر کا تو اس نے نام لیا ہوا ہے، اسے تو پتہ نہیں، کیونکہ وہ تو کہتا ہے یہ گوں تھا، اس نے منہ پہ پہلے گوں ملا ہوا تھا، اتنی دیر بڑی داڑھی رکھ کے پھر منڈا لی، اور اپنے آپ کو نبی بھی کہلاتا رہا، اس کی نبوت میں بھی کوئی فرق نہیں۔ یہ دیکھ قرآن پاک سورۃ طٰہٰ آیا مقدسہ نمبر 94 آیا مقدسہ نمبر سورۃ طٰہٰ 94 آیا مقدسہ 94، فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو کہا، قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی، اے بھائی جان میری داڑھی سے نہ پکڑو، ولا براسی، اور میرے سر کے بالوں سے نہ پکڑو، انی خشیت ان تقولا، میں اس بات سے ڈرتا تھا یہ کہ تو کہے گا، فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، تو نے ان کو علیحدہ علیحدہ کیوں کر دیا، بنی اسرائیل کو، اس قبیلے کے وکھرے وکھرے کیوں کر دیے، ان کے اندر تفرقہ نہ ڈلے، میں اس لیے ڈرتا تھا۔ اور نہ تو کہے گا کہ نہ میں نے تیری بات یاد نہیں رکھی، میں نے رکھی تھی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے میری بات کو نہیں مانا۔ اب بات آگے تو ترجمہ کرتے جائیں تو کافی ہے، لیکن بات یہ سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بھی داڑھی کا ذکر کیا۔ اب چونکہ ہم صلاۃ کا ذکر کر رہے ہیں، کلین شیپ جتنے بھی ہیں اٹھے ہوئے، جتنے بھی کلین شیپ نبی بنے ہوئے سب جھوٹ بولتے ہیں، مادی بھی کوئی نہیں۔ اور علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو کلین شیپ بنتا ہے، داڑھی مٹاتا ہے، ہو سکتا ہے قیامت والے دن ان کی بخشش بھی نہ ہو، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ظاہراً نفرت کرتے ہیں۔ آگے بخشنے والے تو اللہ کی ذات ہے نا، نبی علیہ السلام کی سنت کو ترک کرنا گستاخی ہے، جو ہم ڈٹ کے مسلمان بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر دلائل بھی، ذہنی دلائل بڑے دیتے ہیں، اور ذہنی دلائل تیرے کسی کام کے نہیں، دلائل وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے نے بنائے اور آقا علیہ السلام کے فرمان سے نکلے ہیں۔ وہ غامدی صاحب ہو یا کوئی ہو، بڑا عالم ہو، داڑھی مٹاتا ہے، اس کا کیا اعتبار ہے، وہ تو نبی علیہ السلام کی سنت کا تارک ہے۔ سکالر ہونے کا یا اس کا عالم ہونے کا کوئی فائدہ، عالم تب ملتا ہے جب سنت رسول کے مطابق چلے۔ یہی تو مشکل ہے کہ ایسا وقت آئے گا جو سنت رسول پہ عمل کرنے والا عالم بھی ان جیسا بن جائے گا جو وہ جہل ہیں، اور لوگ اس کے پاس جائیں گے، مسائل پوچھیں گے جہلوں سے، جس طرح احمد عیسیٰ کے پاس اس کے بیٹھنے والے یا دوسرے نبیوں کے پاس بیٹھنے والے
زیادہ مسائل جہلوں سے پوچھتے ہیں اور علماء کرام کو پیچھے ہٹاتے ہیں، اور جہل جو ہے وہ تمہارے امام ہوگے۔ اسمبلی میں بیٹھی ہوئی نماز آتی نہیں تو بات علماء کرام کو نہ نشانہ مولویوں کو بناتے ہیں۔ آتی نماز دعائے قنوت نہیں، نماز نہیں آتی پوری طرح، قرآن آتا نہیں تو نشانہ مولوی۔ احمد عیسیٰ کے منہ پہ پہلے گوں ملا ہوا تھا تو گوں اتر گیا، حالانکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ انبیاء کی فطرت ہے، اور آج کے نبی، جھوٹے نبی، لعنتی نبی، حرام زادے نبی، الو کے پٹھے نبی، کیا کہوں کیا نہ کہوں، سارا قرآن پاک نے کہا ان کو حرام زادے، اتل بعد ذالک زنیم، ان کا نطفے کا پتہ نہیں کس کا نطفہ ہے۔ یہ نبی قرآن پاک کے جو احکام ہیں ان کے انکار کریں گے۔ صلاۃ قائم کرو، یہ صلاۃ قائم نبی علیہ السلام نے کر کے دکھائی۔ نبی علیہ السلام قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ محبوب اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں سفر کرو، فلیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، مسلمانوں، نبی علیہ السلام کو بھی مسلمانوں کو بھی، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تقصروا، باب نصرہ ینصروا کا تقصروا، اس کا کیا پتہ حرام زادے کو، اتل بعد ذالک زنیم کو کیا پتہ تقصروا کس چیز کا صیغہ ہے، یہ کس طرح کھاتے ہیں، کس باغ کی مولی ہے تقصروا۔ ان تقصروا من الصلاۃ، تقصروا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نامہ صیغہ ہے، تقصروا ینصروا، باب نصرہ ینصروا، یکسروا یکسران یکسرون، تکسروا تکسران یکسرن، تکسروا تکسران تکسرون، یہ تکسرون ہے یا تکسرو ہے، ان کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا، ان تکسرو، نون اعرابی کی جو نا کہہ دے وہ لن ان حتیٰ وغیرہ آ جائے تو وہ گر جاتا ہے، لام نہیں اپنا لا نہیں کہا جائے تب بھی گر جاتا ہے، لم آ جائے تب بھی گر جاتا ہے، یہ تو وہ جاننے والا جانتا ہے نا، اس کے کیا پتہ لم کے لن حتیٰ ایزان کیسا اپنا یہ اپنا حروف کو جب کسی فعل پہ آتے ہیں تو کیا عمل کرتے ہیں، اسے نہیں پتہ احمد عیسیٰ کو، اسے تو ذرہ نہیں، جہل آدمی کو ذرہ نہیں پتہ، بالکل جہل اچٹ ہے، صلاۃ کا ترجمہ کرتا کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ نہیں، یہ تقصرو، تم نماز کم کر لیا کرو، تم صلاۃ کم کر لو، ان تقصرو من الصلاۃ، صلاۃ میں سے کم کر لیا کرو۔ اب صلاۃ میں سے کم کیا ہو رہا ہے؟ احمد عیسیٰ کے حواریوں، تم اس کے ساتھ وہی نہ بنو جو یہ حرام زادہ ہے، لکھا لو ان تقصروا من الصلاۃ، صلاۃ سے کم کر لو، یہ کہ کم کرو صلاۃ سے، کیا کم کرنا ہے، اسے پوچھو کیا کم کرنا ہے، گھٹ کرنا ہے، صلاۃ سے گھٹ کرنا ہے، جڑا ہمارے نبی نے علماء کرام نے بیان کیا ہوا ہے کہ نماز 4 رکعت ہے 2 کر لو، تقصرو ہو گیا۔ اور جو احمد عیسیٰ نے صلاۃ بیان کی وہ کون سی صلاۃ ہے؟ اب وہ رب کہہ رہا صلاۃ میں سے کم کر لو، ان تقصروا من الصلاۃ، ان تقصروا من الصلاۃ، صلاۃ سے کم کر لو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف پیدا ہو جائے کہ تم پر کافر حملہ کر دیں گے، جہاد کا ذکر شروع ہو گیا، ان یفتنکم الذین کفروا، تم پر ٹوٹ پڑیں گے کافر، ان الکافرین کانوا لہم عدوا مبینا، بے شک کافر جو ہے وہ تمہارے زہر بیر دشمن ہیں، ان کا اعتبار نہ کیا کرو، کافروں کے پیچھے نہ لگا کرو،
وہ تمہارے دشمن ہیں. اور جب ایسا موقع آ جائے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے محبوب تو جب ان میں موجود ہو تو پس ان کو صلاۃ قائم کرنے کا حکم دے، صلاۃ قائم کروا. فَأَقَمْتَ، پس قائم کروا، لہم ان کو، الصلاۃ ان کو قائم کروا. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، پس کھڑا کر ایک جماعت کو، ایک جماعت تو دو جماعتیں بنا دے، ایک جماعت کو، ایک فرقے کو. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ایک جماعت تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائے صلاۃ کے لیے. مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا، اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں، أَسْلِحَتَهُمْ، اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا، اور جب وہ سجدہ کر لیں، سجدے کر لیں. احمدیہ کے ماننے والوں، یہ صلاۃ ہے جس کا نماز نام ہے، یہ صلاۃ ہے. احمدیہ جو بیان کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. اور خدا کا خوف کر لو، اللہ تمہارا کیا میں کہوں، چلو اللہ تمہارا بیڑا پار کرے، تمہیں سمجھ عطا فرمائے. یہ احمدیہ تمہیں ڈوب مرے گا، لے ڈوبے گا. طائفۃ منہم معک، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھے. فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدے کر لیں. سجدوا جمع ہے سجدے کی، جمع ہے. فَسَجَدُوا، پس جب وہ سارے سجدے کر لیں، دو سجدے. فَلْيَكُونُوا، پس چاہیے کہ وہ ہو جائیں، ہٹ جائیں. مِن وَرَائِكُمْ، پیچھے ہٹ جائیں. مِن وَرَائِكُمْ، پیچھے چلے جائیں، تمہارے سارے پیچھے ہٹ جائیں. وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور آ جائے دوسری جماعت. دو جماعتیں بنائیں، دو طائفے بنائیں، دو گروہ بنائیں. ایک گروہ آپ کے ساتھ صلاۃ قائم کرے، جب وہ سجدے کر لیں تو وہ پیچھے ہٹ جائیں، پھر دوسرے آ جائیں. وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اخرى لم یصلوا، اللہ نے پھر تشریح فرما دی، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ جماعت آ جائے، جنہوں نے ابھی تک صلاۃ قائم نہیں کی وہ آ جائیں. احمدیہ گدھے کے بچے سن، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی تک صلاۃ قائم نہیں کی وہ آ جائیں. فَلْيُصَلُّوا، پس چاہیے کہ وہ نماز معک، آپ کے ساتھ صلاۃ قائم کریں، آپ کے ساتھ صلاۃ پڑھیں. فَلْيُصَلُّوا معک، آپ کے ساتھ یا رسول اللہ وہ نماز پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور وہ بھی اپنا سامان لگائے رکھیں. احتیاط یہی ہے. وَأَسْلِحَتَهُمْ، احتیاط کریں اور اپنا اسلحہ لگائے رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم نماز کی وجہ سے اپنے کام سے جہاد سے غافل ہو تو وہ تم پر ٹوٹ پڑے. حِذْرَكُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ، غافل وہ چاہتے ہیں تم غافل ہو جاؤ. عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اپنے اسلحے سے. وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے مال و متاع سے. فَلْيَمِيلُوا عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، پھر وہ چاہتے ہیں کہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں. یہ ہے صلاۃ جو جہاد میں بھی نہیں پیچھے ہٹی، وہاں بھی فرض ہے، لیکن کام کرنے کا حکم ہے کہ کام کر لو، اور اس کو پڑھانے کا بھی طریقہ اللہ نے بتا دیا. یہ صلاۃ ہے جس کے سجدے بھی ہیں، رکوع بھی ہیں.
وہ صلات نذیر کے اپنا احمد عیسیٰ کے باپ کی قبر سے نکلی ہے جو وہ بیان کرتا ہے، وہ صلات نہیں ہے۔ ہر کام کا علیحدہ علیحدہ اللہ نے ذکر فرمایا، برائی کا بھی ذکر علیحدہ علیحدہ فرمایا۔ یہ میرا انکار کر دینا یہ دلالت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ دلالت ہے، بولا ضالین یہی ہے۔ اور اس کا ضالین کا بولا ضالین کا صراط مستقیم تضاد ہے۔ سال اور دل کو یہ لیا بیٹھے ہیں، سال اور دل، سال کا معنی اور ہے، سال کا معنی تو درود بھیجنا بھی ہے، سال کا معنی نماز پڑھنا بھی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے صلاۃ قائم کر۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے صلاۃ قائم کر۔ وَانْحَرْ، کو اور قربانی دے، قربانی علیحدہ ہے، صلاۃ علیحدہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا وہ علیحدہ بیان ہے۔ اب صلاۃ ہی سارے معنی، صلاۃ ہی سارے معنی تو نہیں نا بتاتی۔ تیرے اخلاق ہیں، تیرا منہ کے جو سارے مسلمانوں کو گدھے کا بچہ کہتا ہے، تو اکیلا گدھے کا بچہ بن، اکیلا الو کا پٹھا بن، اکیلا حرام زادہ بن۔ مائلۃ واحدہ ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی او تضعوا اسلحتکم خذوا حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے کافروں کے لیے سخت عذاب کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے صلاۃ۔ صلاۃ وہ جو احمد عیسیٰ بیان کر رہا ہے وہ صلاۃ نہیں ہے۔ اس صلاۃ کا تو اس صلاۃ کا تو بڑا فرق ہے۔ وہ تو کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تذبذب میں ڈال دیا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے تو فائدہ ہو گیا جو صلاۃ کے چور تھے، جنہوں نے صلاۃ قائم ہی نہیں کرنی تھی، ان کو تو بہت فائدہ ہوا۔ احمد عیسیٰ کی جماعت میں تو وہ داخل ہو جائیں گے، انہیں تو پتا کہ نماز پڑھنی ہی نہیں، پلید کا پلید رہنا ہے، ہر وقت پلید ہی رہے گا، کبھی اس کو پلیدی سے فرصت ہی نہیں ملے گی، پلید ہے۔ میری بات ہے، امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی صلاۃ کا اور احمد عیسیٰ کی صلاۃ کا بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صلاۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔